अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई मैं आपका भाई मोहम्मद अफरोज़ आलम, ज़िला बहराइच शरीफ। भाई मैं आज आपको ऐसी दुआ बताऊंगा जिसको पढ़ लेने के बाद अगर किसी ने आपके खाने में जहर मिला दिया है तो वो जहर भी आपके खाने में असर नहीं करेगा। वो कौन सी दुआ है? और वो दुआ ऐसे भी नहीं मैं आपको बता दूंगा, बल्कि हदीस शरीफ से जो साबित है उससे मैं आपके सामने रखूँगा और आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाई वो आप हदीस शरीफ सुने और उस पर अमल करें। तो हदीस शरीफ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हदीस नंबर 10, दिलमी ने अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाए या पिए तो ये कहे, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लदी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। फिर उससे कोई बीमारी ना होगी अगरचे उसमें जहर हो। मेरे आका सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या कि जब वो खाए यानी खाना खाए या पानी पिए तो क्या पढ़े, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लदी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। फिर उससे कोई बीमारी नहीं होगी, चाहे अगरचे उसमें जहर हो तो वो भी असर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आपने ये दुआ खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले आपने पढ़ लिया, तो अगर आपके किसी दुश्मन ने आपके खाने में या पानी में जहर मिला दिया है तो वो जहर आपके खाने में या पानी में असर नहीं करेगा। इतनी इस दुआ की तासीर है। तो मेरे भाई आप इस दुआ को अपनाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि वो ये दुआ पढ़ें। खाना खाएं तो खाना खाने से पहले ये दुआ पढ़ें, और पानी पिएं तो पानी पीने से पहले ये दुआ पढ़ लें। क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि हम और आपको मालूम नहीं है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा साथी है। तो आप इस दुआ को अपनाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं फिर बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लदी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। इसका तर्जमा क्या है? तो इसका तर्जमा आप मुलाहिज़ा फरमाएं। इसका तर्जमा ये है, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि लदी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई। बिस्मिल्लाहि लदी, उसके नाम से और उसकी मदद से जिसके नाम के साथ ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़रर दे। या हय्यु या क़य्यूम, ए हय ए क़य्यूम, यानी ए मेरा अल्लाह तू हय है, तू हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और तू हमेशा कायम रहने वाला है। इसका तर्जमा ये हुआ। तो मेरे भाई आप इस दुआ को अपनाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों से बताएं और आप भी इस पर अमल करें, ताकि हम और आपको चीज़ें ज़रर देने वाली हैं उनसे हम और आप महफूज रह सकें। तो ये मैंने आपके सामने हदीस बयान की और उससे आपको उनके सामने मैंने साबित करके बताया कि ये दुआ आपको पढ़नी है। ये दुआ ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि इस दुआ पे आप अमल करें इंशाअल्लाह ताला। अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो ज़ेर होगा, बल्कि आप ज़ेर नहीं होंगे। ठीक है भाई, आप ज़बर ही रहेंगे। अब बहुत मेरे भाई सवाल कर देते हैं, सवाल ये करते हैं कि हज़रत ये बताएं कि हम तो जानते हैं कि खाना किस हाथ से खाना चाहिए और किस हाथ से नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो जाहिलों में मशहूर है, वो उनके बच्चे होते हैं वो बाएं हाथ से खाते हैं, तो उनके लिए क्या हज़रत हुक्म है? और क्या कोई हदीस शरीफ है जिससे साबित है कि हाँ दाहिने हाथ से खाओ? तो बिल्कुल है मेरे भाई, आपके सामने मैं हदीस शरीफ पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं और उस पर अमल करें। उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। हदीस नंबर 11 सही मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना खाए तो दाहिने हाथ से खाए और पानी पिए तो दाहिने हाथ से पिए। यह हदीस शरीफ है। मेरे आका सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब खाना खाए तो दाहिने हाथ से खाए और जब पानी पिए तो दाहिने हाथ से पिए।
تو اب اگر کوئی جاہل آپ سے کہتا ہے کہ حضرت کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں کیسے آپ نے کہیں پڑھا ہے، تو آپ فوراً یہ حدیث شریف اس کے سامنے پیش کریں اور اس کو کتاب کا نام بتا دیں، اسلامی اخلاق و آداب، اور حدیث شریف اس کے سامنے لے جا کر پیش کر دیں کہ یہ دیکھیں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور داہنے ہاتھ سے پانی پئیں۔ اب بائیں ہاتھ سے جو کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کون ہیں؟ تو حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، صحیح مسلم میں انہی سے، حدیث نمبر 12 صحیح مسلم میں انہی سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ کا کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو میرے بھائی جو آپ کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو آپ ان کو سمجھائیں اور کہیں میرے بھائی یہ ہم لوگوں کی شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم لوگوں کو یہ طریقہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ہم اور آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور بائیں ہاتھ سے پانی پیے، بلکہ ہمارے آقا سرکار اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو داہنے ہاتھ سے کھانے کی تلقین کی ہے اور داہنے ہاتھ سے پینے کی تلقین کی ہے، تو آپ اس پر عمل کریں۔ اور ایک حدیث شریف اور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ ویڈیو یہ زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے، بس مختصر سا بیان رہے گا اور آپ کے لیے بہتر بیان رہے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، حدیث نمبر 13 ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھائے اور داہنے ہاتھ سے پیے اور داہنے ہاتھ سے لے اور داہنے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے اور بائیں سے لیتا ہے اور بائیں سے دیتا ہے۔ کس نے فرمایا؟ ہم سب کے پیارے آقا سرکار اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھائے، داہنے ہاتھ سے پیے اور داہنے ہاتھ سے لے، داہنے ہاتھ سے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں داہنے ہاتھ سے دے اور داہنے ہاتھ سے لے، اس کا مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی میرا بھائی کوئی کام کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے وہ دے اور داہنے ہاتھ ہی سے لے۔ اگر بائیں ہاتھ سے دیتا ہے لیتا ہے تو شیطان کا کام ہے، اور اس زمانے میں بہت لوگ اس کو یہ منحوس بھی سمجھتے ہیں اگر بائیں ہاتھ سے کوئی دیتا ہے اور لیتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ شیطان کا یہ طریقہ ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا اور بائیں ہاتھ سے لینا، بائیں ہاتھ سے دینا۔ تو میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے یہ 4 حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ حضرات اس پر عمل کریں، اور میں آپ کے لیے محنت کرتا ہوں تو آپ بھی میرے بھائی آپ بھی سنیں اور بغور سنیں اور اپنے دوستوں میں ان ساری باتوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی عمل کریں، اور جب وہ عمل کریں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور وہ جو عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائی آپ ان ساری چیزوں پر عمل کریں۔ آپ کے سامنے اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، پیتا ہے اور دیتا ہے، لیتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو آپ اس کو منع کریں اور سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ شریعت میں ہم اور آپ کے جائز نہیں ہے ایسا کرنا، بلکہ جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ اس کے سامنے اسے بیان کریں اور پیار محبت سے اسے سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ درست ہے ہمارے شریعت میں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہم سب کے پیارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، آپ اس پر عمل کریں اور اسی کو آگے شیئر کریں لوگوں میں۔ تو میرے بھائی بس آج اتنا ہی، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اچھی باتیں بتاؤں گا، اور آپ اس پر عمل کریں، اپنے دوستوں کو بھی عمل کرنے کے لیے تلقین کریں۔ تو بس آج اتنا ہی، میں آپ کا بھائی محمد افروز عالم، ضلع بہرائچ شریف۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بیان میں پھر میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل آپ سے ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا؟ ہاں، اور بھائی آپ اگر اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔